آج پروگرام میں بات کریں گے قومی اسمبلی کی، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہفتے کے روز اسرائیلی طیارے کے پاکستان آنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبریں بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو جو امدادی پیکج دیا ہے اس کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اسرائیلی طیارے کے حوالے سے وضاحت قبول کر لی۔ میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آنریبل فارن منسٹر نے جو اسرائیلی جہاز کے بارے میں بات کی ہے، ہی از اے فارن منسٹر آف پاکستان، ہی از اے جینٹلمین اینڈ وی ایکسیپٹ ہز اسٹیٹمنٹ آن اٹس فیس ویلیو۔ قومی اسمبلی میں آج ملک کی معاشی صورتحال پر بحث شروع ہوئی تو اپوزیشن نے وزیر خزانہ اسد عمر کے تقریر کر کے چلے جانے پر واک آؤٹ کیا۔ اور آخر میں کچھ بات کریں گے وزیر اطلاعات فواد چودھری کی، جنہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف بہت سی شکایات تھی، اور اگر ایک وزیر اعظم آئی جی کو بھی معطل نہیں کر سکتا تو انتخابات کی کیا ضرورت تھی، اور بیوروکریٹ سے ہی حکومت کروا لے۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمیر سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 0512606027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول بول پاکستان 1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں @bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ اچھا بھی گلمین نے میں آج تھوڑے سے سوالات اٹھانا چاہ رہا ہوں جس میں شاید کچھ حقائق ہوں یا قیاس آرائی ہو، کیونکہ اس کا مجھے ذاتی طور پر جواب نہیں ملا ہے، تو وہ شیئر کریں گے اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک مایوس کن خبر یہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کلپ لگائی ہے جس میں شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو کہ جنٹلمین ہیں، لہٰذا میں ان کے دعوے کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ کوئی اسرائیلی طیارہ نہیں آیا۔ اس پہ شہباز صاحب نے قومی اسمبلی میں بطور قائد حزب اختلاف ایک پہلا یو ٹرن بھی لیا۔ اوہو، اچھا وہ مجھ سے مس ہو گیا۔ وہ یو ٹرن یوں لیا چلیں جی، کہ تو کیا پھر دوبارہ اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے؟ نہیں، اس طرح نہیں کیا۔ یو ٹرن بہت سٹل انداز میں یوں لیا۔ قصہ یہ تھا کہ اس معاملے پر ایجیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے جمعیت العلماء اسلام والے، آف کورس ان کو اسپیکر وہ فلور نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے بہت ہنگامہ مچایا، اگرچہ وہ چند لوگ ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ ایک طرف تو باتیں چل رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پر یہ جماعتیں شاید کو ملٹی پارٹی، میں اس کو آل پارٹی نہیں کہوں گا کہ جس میں پی آئی ٹی نہ بیٹھی ہو، پی ٹی آئی وہ آل پارٹیز کیسے ہوئی، اپوزیشن پارٹی کانفرنس ہوگی، اس کو ملٹی پارٹی ہم کانفرنس کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کوئی داد فریاد نہیں کی اسپیکر صاحب سے کہ جی سن لیں۔ بہت آخر میں خورشید شاہ نے کہا کہ سر ان کی پہلے سن لیں۔ چلیں، اس میں جب انہوں نے ایجیٹیشن اتنا کیا تو اس کے بعد شہباز صاحب نے کہا کہ جی بہتر یہ ہے کہ ایک ہاؤس کمیٹی بنا دی جائے جو اس معاملے کی تحقیقات کر لے۔ بھائی صاحب ابھی تھوڑی دیر تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ چلے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بینگ اے پولیٹیشین جس کا اتنا ایکسپیرینس رہا ہے، آپ کے مجھے یہ نہ بتائیے کہ آپ آج کل اپوزیشن میں ہیں یا احتساب کی قید میں ہیں، اتنے سورسز ضرور ہوتے ہیں سیاستدان کے کہ وہ تھوڑا بہت ہاڑا ہوڑی کر کے حقائق معلوم کر لیتا۔ ٹھیک ہے، فائن۔ تو وہ دس شوز جو میں کل بھی بات کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ گلمی نے مجھے اپوزیشن کی صفوں میں کافی کنفیوژن نظر آ رہا ہے، یہ مجھے یہ اس کی یہ یو ٹرن قائد حزب اختلاف کا اس موجودہ اسمبلی میں پہلا یو ٹرن، مطلب طے تو کر لیتے پہلے کہ کمیٹی بنانی ہے یا ان کی بات ایکسیپٹ کرنی ہے۔ فیئر انف، چلیں چلو یہاں پر ہو گئی یہ بات ختم۔ اب میں اپنے سوال کی جانب آتا ہوں، ٹھیک، جس نے مجھے بہت آج پریشان رکھا۔ بیوی بات یہ ہے، جیسے ہم نے کل اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ کل حکومت نے خود
کسی مطالبے پر نہیں، ہاں خود علی محمد خان کے ذریعے ایوان میں ایک قرارداد منظور کی جس میں یہ فیصلہ کروایا گیا کہ منگل کا دن جو نارملی جو ہے وہ پرائیویٹ بزنس کے لیے وقف ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور منگل سے جمعے تک پاکستان کے اقتصادی مسائل پر بات ہوگی۔ ٹھیک، لفظ معاشی دگرگوں حالت کے بارے میں کہا گیا۔ میں نے سچی بات ہے ایک صحافی کے طور پر، ایک رپورٹر کے طور پر فوراً یہ سمجھا کہ ارے بھائی یہ اب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ڈیبیٹ کے ذریعے وہ جو غالباً عمران خان صاحب نے اپنے قوم سے خطاب میں کہی تھی کہ لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرضے کون کھا گیا، لوٹ گیا، رائٹ، وہ اپنا اس نیریٹو کو آگے کریں گے کہ یار یہ تو اس کو آگے بڑھا شریف صاحب ان کا قصور تھا۔ رائٹ، اب فرض کریں کہ حکومت اگر اس نوعیت کی بڈ سلنگنگ چاہ رہی تھی تو صبح جب اجلاس ہوا اور تلاوت کلام پاک کے بعد حکومتی صفوں پہ 25 افراد موجود تھے اور اپوزیشن میں 45 لوگ تھے۔ رائٹ، اوکے، اپوزیشن والے اسٹریٹجی کے ساتھ وہ سلپ آؤٹ کر گئے، ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، صحیح، تو بندے نہ ہوئے۔ ٹھیک، کورم کا پوائنٹ آف ہونا اس طرح کی گیم جو ہے وہ چلتی رہتی۔ ٹھیک، بہرحال وہ مکمل ہو گیا، لیکن میں نے کہا یار دیکھو صحافی جو ہے نا، ہمارا مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ میں جیسے جب سے میں نے ٹائی پہنی ہے اور میں بول پاکستان میں بیٹھ گیا ہوں تو میں عقل کل ہو گیا ہوں۔ صحافت از آل اباؤٹ تجسس، آپ عقل کل نہیں ہیں، کیوروسٹی رکھیں۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت مڈ سلنگنگ کرنا چاہتی ہے، یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یہ ملک پہ جو ناقابل برداشت قرضہ پہنچ چکا ہے، یہ سب پچھلے والوں کا قصور ہے، یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، تو ان کو تو آج پوری تیاری کر کے آنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ ہوا، تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے 20 منٹ تک تقریر کی۔ اس تقریر کا موضوع صرف اتنا تھا کہ جی خدا را واپس آ جائیے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم تو آپ کی گائیڈنس چاہتے ہیں، آپ کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، جب وہ بات ہوئی تو اپوزیشن نے، خورشید شاہ صاحب نے بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا۔ انہوں نے کہا صاحب بجٹ پہلے پاس ہو چکا ہے، معاشی صورتحال پر ہی بحث ہوتی ہے بجٹ میں، تو بہتر تو یہ ہوتا کہ حکومت کی طرف سے آپ ہمیں ایک بتائیے، ایک پریزنٹیشن دیجئے اچھا کہ آپ معاشی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ بھئی یہ بات منظور، یہ نامنظور، اور پھر ہی بحث ہو سکتی ہے نا، بتائیں گے تو بحث ہوگی کہ آپ کو گراؤنڈ تو مہیا کریں۔ ٹھیک، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ اتنی لمبی چوڑی طوطا مینا کی کہانی کیوں کر رہے تھے، کیونکہ مین وائل اسد عمر صاحب جو وزیر خزانہ سے ان سے رابطہ ہوا، وہ جب وہ آئے تشریف لائے ہاؤس میں تو انہوں نے کہا جی میں ایک میٹنگ کر رہا تھا، جس کو اگین انہوں نے اچھا سیل پوائنٹ بنایا کہ جی اس میٹنگ کا یہ تھا کہ ہم نے بینکنگ کے لوگ بلائے ہوئے تھے اور ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ نوجوانوں کو اگر وہ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آسان طریقے سے کیسے قرضے ملیں۔ ٹھیک، تو میں تو 2 گھنٹے سے وہ کر رہا تھا، بڑی اہم میٹنگ تھی، لیکن آپ کا حکم ہوا تو میں آ گیا۔ اوکے، اینڈ اگین اسد عمر صاحب کا بھی کہ جی آپ کی گائیڈنس چاہیے، احسن اقبال صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، اسپیشلی نام لے کر کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہمیں کچھ گائیڈ کریں۔ میں نے کہا یار ان لوگوں نے تو یہ کیا ہوا، یہ تو بالکل وہ بات نہیں بن رہی کہ وہ نیریٹو بنائیں کہ پچھلی حکومت۔ اب بھیا میں اس کے لیے میں نے کہا شاہ محمود قریشی گڈی، اچھا یہ ہوتا ہے، گڈ کاپ کے ساتھ بیڈ کاپ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ ارے نہیں یہ ہوتا ہے حکومتوں میں کہ ایک گروہ ہوتا ہے وہ گڈ کاپ کھیلتا ہے، ایک بیڈ کاپ کھیلتا ہے، لیکن یہاں تو بیڈ نہیں تھا، آج بیڈ کاپ تو ہو نہیں رہا تھا، نہیں بعد میں فواد چودھری ہوئے تھوڑی دیر کو، پرپیچول بیڈ کاپ ہے نا۔ لیکن میں نے کہا یہ جو بڑی مکھن لگائے جا رہے ہیں، کیا مقصد تھا اس کا پھر؟ What do you think? There has to be some method in madness. Sure. ایسا ہو نہیں سکتا۔ اوکے، تو اس تجسس کے بعد مجھے ابھی میں اس کو A+ نہیں کہوں گا، چلے A سورس سے معلوم یہ ہوا
کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو ہاں انہوں نے حالیہ دنوں میں جو روابط کیے ہیں یورپی ممالک سے IMF والوں سے رائٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ جو ہمارے ساتھ پیکج نیگوشیٹ کریں گے اس ضمن میں اس پیکج کی اونرشپ جو ہے ہاں وہ اپوزیشن کو بھی لینا چاہیے. اچھا 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 وہ آپ کو یاد ہوگا بالکل، میں یہ تو نے کب جب سے یہ پہلے بھی بحث چل کر رہی رہی تھی تھی بات، تو میں نے کہا سمجھ، بی بی آپ کو ٹھیک، یاد ٹھیک، ہوگا معین قریشی نے، حالانکہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے 1993 میں جب ایک پیکج نیگوشیٹ کیا تھا تو ان دنوں نواز شریف صاحب سے اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لکھوا کے سے دیا یہ گیا تھا، عہد دیا گیا تھا صحیح، کہ دونوں میں سے جو بھی اقتدار میں آئے اس کو گا کنٹینیو رکھے گا. وہ اس پیکج کے ساتھ جاری ٹھیک رہے ہے. گا. اب اس کے بعد ہم اور چکروں میں پڑ گئے کیونکہ میاں صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے اور Right. وہ لوگوں سے تو وہ ظاہر ہے اب ہماری وہ عمر تو نہیں رہی کہ انتظار میں کرتا رہتا وہاں، لیکن وہ ہو گئے. لیکن ایک اور وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، دیٹ میک سینس ڈیفینیٹلی. کہ آپ IMF کا جو پیکج ہے دیکھو نا، ایک اور اس کا اندیا یہ ہے کہ آج ساتھ ٹکر آ گیا ہے کہ تیل کی قیمت بڑھانے کی اوگرا نے سفارش کر دی. رائٹ، تو ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں درست. کم از کم. یہ سب تیاری ہے کہ یہ نہ ہو جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہم IMF کے ساتھ جب پیکج لے کر ایک دم آئے سے سب کچھ ہو تو جائے. لوگ کہیں کہ جی یہ IMF کے صحیح. وجہ سے یا اس کے دباؤ میں ہو رہا ہے. یہ چاہتے ہیں جن کو یہ کریکٹیو میجرز کہتے ہیں اس لے کر IMF کے پاس جائیں، ٹھیک ہے. یعنی سخت فیصلے یہ پہلے ہی کر لیں، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کیا لکھیں گے جواب میں، ٹھیک ہے، تو کہیں پتہ ہے. سر ہم نے یہ بھی کر دیا یہ بھی کر دیا. آپ دیکھیں تو نا دے دیں، خدا ہاں، کے لیے ٹھیک ہے، پلیز fine. ایسے نہ کریں. ٹھیک. یہ ہے ان کی اسٹریٹجی. اور چلیں. ساتھ ہی کہ جی ہم نے آن بورڈ لیا ہے اور Right. حکومت کی یہاں چالاکی یا ہنر جو بھی کہہ لو لفظ اس It's میں not سے such a bad strategy وہ یہ actually, بھی if you think ہے about it. وہ یہ بھی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے نہ PMLN نہ پیپلز پارٹی سینہ پھلا کے یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ IMF کے پاس نہ جائیں اور جو بھی پیکج لائیں گے ہم منظور نہیں کریں گے، ٹھیک. کیونکہ دونوں نے لیے ہوئے ہیں ہاں ٹھیک. اور دونوں کو امید بھی ہے کہ آئندہ بھی کبھی اقتدار میں آنا ہاں ہے. ہاں، اور تو knows کیا کرنا لوگوں دنیا کے سامنے یہ تاثر نہیں دینا کہ جی ہم کوئی بالکل ٹھیک ہے، سیاسی تو طور پہ not smart. یہ ٹریپ کر رہی ہے، لیکن اس میں غلطی کر رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ بہلا پھسلا کر آپ IMF کو اور باقی ڈونرز کو یہ تاثر دیں کہ جی ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، پر اس پہ ہم چلیں. لیکن جہاں تک ہم یہ جو سٹیپس لے رہے ہیں جس میں خاص طور پر IMF سے انگیجمنٹ شامل ہے اس پہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ کم از کم اس پہ کوئی سٹریٹ ایجیٹیشن وغیرہ وغیرہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، کیونکہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ IMF کی MD نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں غریب ملکوں میں یہ تاثر پھیلے کہ جو ملک ہمارے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو غریبوں پہ آئی مشکلات کا ذمہ دار ہم ہوتے ہیں. درست. اس کی وجہ ہے آپ جیسے ابھی برازیل میں جو ہوا ہے، برازیل میں لوگوں کی توقعات سے عین برعکس ایک ٹرمپ کا بھی والد گرامی آ گیا ہے جو ہائٹ ہے. مثلاً یہ کہ سکھر سے کال لیں. السلام علیکم. ٹھیک. ہلو السلام علیکم. سکھر بھیا بات کر لیں. وعلیکم السلام. آپ کو پرائم نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے. بس مجھے ایک بات کہنی تھی کہ آپ کی پرائم، حالانکہ موضوع نہیں ہے لیکن میں آج آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں نا، تو میں سے ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں اگر یہ میسج ان تک پہنچ جائے تو
مشکل کہ ہمیں بات ہے۔ پتہ ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. بار بار پلیز نہ کہیں یہ یوں ہے یہ ہے. حالانکہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے نہ کوئی رجحان ہے کچھ ہے، لیکن میں کہتی ہوں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے جو عوام سننا چاہتی ہے، جو ہم لوگ سننا چاہتے ہیں. دیکھیے فواد چودھری صاحب میری بہن، وہ آپ کو، مجھے یا گلمینے کو مخاطب نہیں کرتے. جی جی فواد چودھری صاحب آپ کو، مجھے یا گلمینے کو، اور ہم جیسے لوگوں کو وہ خطاب نہیں کر رہے ہوتے. وہ دراصل اپنی ہی جماعت کے، ان کے جو نوجوان لوگ ہیں نا، جنہوں نے یہ بیانیہ اسٹیبلش کرنا ہے. وہ تو سر بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ہمارے ہی ووٹوں سے تو وزیر اطلاعات بنے ہیں نا. اور وزیر اطلاعات بھی سب کے ہی ہیں. ٹھیک ہے اچھا چلے، آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا؟ نہیں یہ بتائیے، آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا؟ یہ بہت ویسے فضول میں سوال نے ہے. دیا تھا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. اوہو اچھا، پھر اگر پی ٹی آئی کے ووٹر دیکھیں وہ ہوتے بھی یہ کہہ ہوئے رہی ہے. آپ اگر چودھری صاحب کی باتوں سے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. میں ڈیسائیڈ ہو گئی ان کی گفتگو سے. اچھا نہیں چلیں پھر، نہیں پھر آپ کی بات کو، نہیں بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت مہربانی. پھر میں آپ کی بات کو نہ صرف یہ کہ فواد چودھری صاحب کو سنجیدہ لینا چاہیے، بلکہ میں بذات خود میں یہ باور کیے بیٹھا تھا، جیسے میں ابھی گلمینے کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو عقل کل سمجھتے ہیں کسی پروگرام کی اینکرنگ کرتے ہوئے. تو آپ کی بات نے بلکہ مجھے بھی اپنی سوچ سے رجوع کرنے پر مجبور کر دیا کہ کیا واقعی فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کی بیس کے لیے بولتے ہیں یا ان کی تسلی کے لیے بولتے ہیں. بریک کا کہا جا شی رہا سیز اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا، یعنی کہ سمجھ لیں اگلی دفعہ. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. آجا بی بی بریک میں مجھے ایک قلم فرما نے میسج بھیجا ہے پیغام میں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، اچھا ان کا بہت ان دونوں سے واسطہ رہا ہے. اور یہ تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اب ان کی یہ پالیسی ہے کہ جو بھی حکومت ہو ایکس وائی زی، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کے ہوں بات چیت، کیونکہ ان کے ساتھ وہ لانگ ٹرم پالیسی ڈیسیشنز ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ نظر آئے کہ پارلیمان نے اونرشپ. ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک بات تو طے ہوئی کہ آپ مڈ سلنگنگ نہیں کرنا چاہتے اپیرنٹلی. جو کنڈکٹ تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا اور اسد قیصر صاحب کا، اور سوری اسد عمر صاحب کا، تو پھر اپوزیشن نے وہ جو نقطہ اٹھایا، غالباً اس دوران انہیں بھی تھوڑی سی، جیسے مجھے گیلری میں بیٹھے ہوئے بھنک پڑی، تو بھائی یہ تو گیم میں بیٹھے ہوئے نا اکھاڑے میں، میں بھی سوچا ہوگا کہ یار آج کیا سورج کہاں سے نکل آیا. تو ہوا یہ کہ اسد عمر صاحب اس میٹنگ سے اٹھ کر آئے، انہوں نے ایک تقریر فرمائی جو تقریباً ویسی ہی تقریر انہوں نے بجٹ کے دوران کی. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے ماضی کی حکومت کو تھوڑا بہت بلیم کر کے، لیکن سافٹ الفاظ میں. صحیح. وہ تقریر کے بعد وہ ہاؤس سے چلے گئے. رائٹ، نماز کی بریک ہوئی، وہ چلے گئے. اس کو بنیاد بنا کر اپوزیشن نے کہا کہ صاحب، جو صاحب آپ کی معیشت کے ڈرائیور ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں، تقریر کر کے چلے گئے، ہم کریں، اب ہم کیا کس کریں؟ سے بات کریں، کس کو غزل سنائیں اپنی. صحیح. اس کے جواب میں پھر فواد چودھری صاحب اپنے وہ آ گئے اپنے وہ انداز میں، شاید اپنے آپ کو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو جن لوگوں نے اس ملک کو اس حالت تک پہنچایا ہے وہ تو اس طرف آگے بیٹھے ہوئے ہیں. خورشید شاہ صاحب کا بھی نام لیا اور اس طرح. تو یہ اصل میں بہانہ یہ بنا رہے ہیں، انہیں تو ملاقات کرنی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور نواز شریف سے ملاقات کی آڑ لے کر یہ ڈرامہ لگا رہے ہیں کہ جی چونکہ وزیر خزانہ یہاں موجود نہیں ہیں تو اس لیے یہ بائیکاٹ کر گئے ہیں. لیکن میں دوبارہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کی یہ ضرورت ہے کہ وہ یہ میسج کنوے کرے کہ وہ جو معاشی اقدامات اٹھا رہی ہے اس پہ براڈر سینس میں اپوزیشن کو کوئی اعتراض نہیں. رائٹ.
اوکے ایز سچ، یعنی تفصیلات پہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ نہیں ہے. آپ نے اگر یہ بات اچیو کرنی ہے تو پھر بھیا آپ روزانہ یہ کہتے ہوئے کہ این آر او کی بھیک مانگ رہے ہیں، جان بخشی مانگ رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا. رائٹ. دیکھیے انقلاب میں بھی چاہتا ہوں آئے، لیکن انقلاب خدا کی قسم سے پارلیمان کے ذریعے کبھی نہیں آیا. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی آج تک نہیں آیا. صحیح. پارلیمان کے ذریعے بہت تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، ہاں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی میں بھی اچھی اکثریت ہو اور سینٹ میں بھی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ان دونوں میں قانون سازی ہوگی تو آپ نئے ضوابط وغیرہ بنا سکیں گے، جس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی انقلاب نہ صحیح تو ہمیں نظر آیا کہ یار بڑی بیسک قسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ اپنا رویہ ویسا ہی رکھیں کہ جس کے بارے میں اب شاکی سکھر سے جیسے ہماری ابھی خاتون جنہوں نے ہو پی گئی ٹی آئی کو ووٹ تو کیا، وہ آپ کے ساتھ وہ جب دیکھیں گے کہ یار آپ تو اس طرح کے مسائل میں ہیں تو وہ چل کریں گے اور اپنا فاصلہ رکھیں گے. اور یہ صورتحال رہتی ہے، فرض کرو کہ دونوں مین سٹریم پارٹیز نواز پی 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 وہ خاموش رہتے ہیں. لوگ سمجھیں گے خلق خدا کہ جی چونکہ ان پہ کرپشن کے مقدمے ہیں، یہ کیسز ہے، یہ لیوریج انہوں نے ان کو وہ لگایا، ڈر کے تو یہ چپ کر کے بیٹھ گئے. تو وہ جو مہنگائی کی لہر آئے گی، آئی ایم ایف کے پروگرام، اس کو کیش کرنے کے لیے کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، اور وہ نہ ہو سکتا ہے آپ کا جانا پہچانا ہو نہ میرا ہو. بالکل ٹھیک. آخر اٹلی میں 5 سٹار موومنٹ کیسے اٹھی؟ اسی طرح اٹھی ہے. بالکل نئے لوگ آ گئے اور ان کا ایک بندہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. ایبسلیوٹلی. انہوں نے فوکس یہ کیا اٹلی میں بھی، احساس محرومی جنوب میں ہے، وہ انہوں نے اس پہ کیا، اور انہوں نے ایز اے میٹرو پالیسی اس 5 سٹار پارٹی کا کوئی بندہ بول پاکستان میں نہیں جاتا تھا. وہ میسر نہیں تھے فور مین سٹریم میڈیا. انہوں نے کہا یہ سب بکے ہوئے ہیں. رائٹ. آج کل ویسے ہمارے بارے میں بھی اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا میڈیا ایسے ہے، لیکن میں یہ ایک ریالٹی ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں 2 باتوں پر توجہ کرنی چاہیے. نمبر 1 کہ پاکستانی میڈیا کا خدا کا واسطہ ہے کوئی نہ کوئی اعتبار، وقار، اعتماد رہنے دیا جائے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور خلا پورا کرے، بہتر یہی ہے کہ جو آپ کے پاس موجود لوگ ہیں انہیں کوئی انگیج کرے اور آگے بڑھے. مجھے لیکن وہ انگیجمنٹ کی خواہش جو ہے وہ کم از کم اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب اتنا گڈی اپنے وزیر اعظم صاحب کی اجازت کے بغیر بھی نہیں کر سکتے. اور وزیر اعظم صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو فواد چودھری والا نظر آتا ہے، شاہ محمود قریشی والا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو تحریک انصاف کے وزراء کی نہیں، جو بیک بینچز ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، ان کا تو مائنڈ سیٹ یہ ہے، میں کل بھی آپ کو سمجھا رہا تھا، اور اسی کا یہ شاخسانہ ہے. اب یہ اعظم سواتی صاحب کا سلسلہ چل رہا ہے. رائٹ. اب وہ قصہ صرف گائے تک محدود نہیں رہا، آہستہ آہستہ اس میں اور چیزیں بھی نمایاں ہو رہی ہیں. سی ڈی اے بھی آ رہی ہے، فارم کا رقبہ بڑھانے کی بات بھی ہو رہی ہے، انکروچمنٹ کی بات ہے، باڑ کی بات بھی ہو رہی ہے. ایک طرف صلح صفائی کی بات بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف ایک بہت ویری ایموشنل ویژولی اسپیکنگ جن لوگوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا ہے وہ بچے لے کر نیشنل پریس کلب میں. ہاں نصرت صاحب، اور وہ دیٹ میکس اے ویری پاورفل اسپیکٹیکل، بیکاز وہ مطلب پاورفل امیج. آپ کو لگتا ہے ظلم ہے یہ تو مطلب، اور ہے آپ سے مطلب صحیح بات ہے. اب یہ جو جس طرح کی کہانیاں آپ پھیلا رہے ہیں چلا رہے ہیں،
کہ جی آئی جی نے تو جی وہ منشیات نہیں روک پایا، یہ نہیں کر پایا، نہیں وہ بڑی اس کی شکایات بڑی تھی، پتہ نہیں کیا آ رہی تھی، وہ سب بات اپنی جگہ درست، لیکن ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو، میں مان لیتا ہوں، لیکن صاحب کل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ پیش ہوئے تھے، سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے وزیر اعظم صاحب کا وربل آرڈر آیا تھا، صحیح ہے، تو میں نے کر دیا، وربل آرڈر ہوتے رہے ہیں، ہاں لیکن انیتا تراب کا ایک کیس ہوا تھا بڑا فیمس، اس کے بعد سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے کہ جب آپ اس نوعیت کے کسی بندے کو ریموو کریں گے تو اس ریموول کی وجوہات تحریراً بیان کی جائیں گی، صحیح، ورنہ بات وربل آرڈرز تک ہوتی تو اے ڈی خواجہ آپ نے 3 سال مکمل نہ کرتے کراچی، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں بات مجھے جو بھنک پڑ رہی ہے آج، کیونکہ ہم تو اسمبلی میں بزی تھے، آج اٹارنی جنرل کے آفس میں یہ کافی 2 سے 2.5 گھنٹے تک بیٹھے رہے، ٹھیک، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ابھی تک جو رولز ہیں ویسے ان میں غالباً یہ سکوپ ہے، میں رولز کی بات کر رہا ہوں، ناٹ آف دا ڈیسیشن، ہاں ہاں رولز ٹھیک ہے جو پہلے ایگزسٹ کرتے ہیں، رولز میں غالباً کہیں نہ کہیں یہ لکونہ ہے، اور کہ آپ وربل آرڈر کر سکتے ہیں، ہاں رولز میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ لکھ کے آپ نے دینا، یہ تو صرف سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ آپ ٹھیک، یو رائٹ، اس تھیم پر اب آگے بڑھ رہے ہیں فواد چودھری صاحب، اب اس پہ آ گئے، جب دوسری حکومتیں تھیں تو ان کو بالکل کچھ اور بات کرتے تھے، ایک آپ وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ میں جو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ وہی سوچ ہے جو 1970 کے بعد پیپلز پارٹی کے مین سٹریم کارکن بہت عرصے تک، کم از کم 1973 تک چلاتے رہے کہ عوامی حکومت تم کیا یہ وہ ادھر ادھر ٹک کر کے، تو وہ جو کہہ رہے تھے تو ایسے ہی کرنا ہے تو بیوروکریٹ سے چلوا لیں، پھر حکومت ہمیں کیوں لائے ہیں، سوچ تو یہی ہے، فرض کیا اگرچہ وہ ساتھ ساتھ ٹو بی فیئر ٹو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہرحال جی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن تو obviously اور کیا کہیں یہ اگر پوزیشن رہے گی تو میں جیسے کل بھی کہہ رہا تھا آپ کو، دیکھو ایک تو آپ کا بیوروکریسی کے ساتھ، مثلا جیسے آج وزیر اعظم صاحب جو لاہور گئے ہیں، وہ لاہور جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یک مشت آج یہ سمجھو کہ تقریباً پورے پنجاب کے ڈی پی اوز عثمان صاحب نے ہٹا دیا، صحیح کہ جی یہ پولیٹیکل، یعنی ہٹانے سے مراد دائیں بائیں تک ٹھیک ہے، مطلب ان کے وسیع پیمانے، رائٹ، ایک قضیہ کو یہ بھی چل رہا ہے کہ ان کے کوئی رشتے کے ماموں ہیں یا سگے ماموں ہیں، وہ غالباً رینکر سے پروموٹ ہوئے تھے، اچھا ان کو انہوں نے غالباً الزام لگایا جا رہا ہے، اب میں نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، لہٰذا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں لفظ مبینہ استعمال کرنے پر مجبور ہوں کہ انہوں نے انہیں اپنے ہی علاقے میں ڈی پی او لگا دیا، اچھا، اب یہ اگر فرض کرو کہ اس سے جو بددلی بیوروکریسی میں، کیونکہ عمران خان صاحب تو پہلے برملا اعلان کر چکے کہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر پاتی، دوسری طرف آپ کے بیک بینچرز، آپ کی یعنی پارٹی میں لوگ موجود، ان کا یہ ہے کہ جی اگر ہم افسر ہمارے فون نہیں سنتے تو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کرتا ہے، دوسری طرف گزشتہ میں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحب، کیونکہ فرض کرو ادھر اسلام آباد میں خدا نخواستہ ایک دم سے کرائم سین بہت بڑھ جائے تو گالیاں کون کھائے گا؟ جو لوکل پولیس، سیاسی حکومت کھائے گی، اور وزیر اعظم صاحب وہ کہہ رہے جی وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں، وزارت داخلہ نے رکھی ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ادھر توجہ دیں، نصرت صاحب، ہمیں یوں کالوں کا تانتا بن جائے گا، ایبسلیوٹلی، اور دیکھیں جی جب سے آئے ہیں تب سے پہلے تو ٹھیک تھے، سیاستدان یہ کہتے ہیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے کم از کم 6 سے 7 سال کرائم رپورٹنگ کو دی ہیں، میں ایز کرائم رپورٹر سمجھتا ہوں کہ کم از کم کتنی بھی پروفیشنل پولیس ہو جائے 30 سے 40% ناجائز کیسز ضرور بنتے ہیں، اوکے ٹھیک،
یعنی یہ میں بہت محتاط اپنے تجربے سے That's a lot صحافیانہ of them. 30 سے 40%. مطلب ٹھیک ٹھاک نمبر ہے. کیونکہ ایک مرتبہ کسی طرح آپ گھیرے میں آ جائیں نا تو پھر وہ یہ ڈال یہ ضمنی کر، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ ٹھیک ہے یا یہ اچھا پھر اوپر بھی حصے پہنچانے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اس میں ریفارمز کی بے تحاشا ضرورت ہے. اگرچہ میری دانست میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے. فرض کریں اس آئی جی نے آپ کا ٹیلی فون نہیں سنا تو آپ جو دوسرے آئی جی کو لائیں گے ہاں تو آپ وہ بھی اسی سسٹم سے نکل کے آپ کو کیا پتا کہ وہ بہت ہی اس سے بہت بہتر ہوگا اگر وہ اتنا برا ہے بھی. ٹھیک ہے بھی سسٹم تو وہی ہے نا. Sure. اب مثال کے طور پر یہ واقعہ تو ہوتا ہے یہاں پہ چک شہزاد میں، تو ایس پی کے لیول پر ہی یہ تو معاملہ حل ہو جانا چاہیے تھا نا. درست. ہاں ایبسلیوٹلی، اس سے زیادہ تو اتنی آئی جی تک تو بات ہی نہیں جانی چاہیے. اعظم سباتی صاحب جو ہیں براہ راست آئی جی صاحب سے بات کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں ایبسلیوٹلی. اور کہ فون نہیں اٹھانے پہ آپ کسی کا آپ تبادلہ کر دیں، متعلقہ یار یہ کیا تھانے بات. جا سکتے تھے، آپ کے لوگ جا سکتے تھے. میں جیسے کل بھی کہہ رہا تھا میں آج بھی ماننے کو تیار ہوں کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. اچھا چلے مگر یہ کیا طریقہ ہے مطلب؟ اور کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جو آئی جی کو فون کر سکتے ہیں؟ کیسے کہ آئی جی شوڈ بی، وہ آپ کا کوئی ذاتی ملازم تو نہیں ہے نا، وہ تو پولیس کا آئی جی ہے. فار گاڈ سیک یہ ایک اصولی بات ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ اس طرح اس بات کو چلا پائیں گے. دے ہیو ٹو چینج دا سسٹم. شارپ کلوزنگ. چلیں جی، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.